الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بھائی نے یہ سوال لکھا ہے کہ کسی انسان پہ مسلسل تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، مسلسل دعائیں کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق علاج وغیرہ اور دیگر اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو رہیں، تو یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اب مزید بوجھ برداشت نہیں ہو پا رہا، تو ایسی صورت میں خودکشی کرنا جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں لازمی طور پہ آزماتے رہیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، اور کبھی مالوں میں کمی کر کے، اور کبھی غلہ وغیرہ میں کمی کر کے۔ فرمایا خوشخبری انہیں سنا دیں جو اس موقع پہ صبر کریں گے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ کہ جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب کا اللہ مالک ہے اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو ازمائشیں آنے پہ، مصیبتیں آنے پہ اس انداز سے صبر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ آزمائشیں اس زندگی کا حصہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے ایک نیک بندے کو چاہیے کہ آزمائشیں آنے پہ صبر کرے اور یہ سوچے کہ ان کی وجہ سے میرے گناہ جڑ رہے ہیں، میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں، میں گناہوں سے پاک صاف ہو رہا ہوں، بلکہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، مصیبتیں آئیں صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب لے لیتا ہے، اور اگر کوئی خوشی آئے تو خوشی کا سامنا شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور ادھر سے بھی اجر و ثواب لے لیتا ہے۔ تو مصیبتیں آئیں یا خوشیاں آئیں، مومن خیر کے اوپر ہے اگر مصیبتوں کا سامنا شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے، خوشی کا سامنا شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے۔ اس لیے آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ مسلمان کو اتنا پریشان ہو جانا کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع پہ اپنے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کو رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام آپ کے نبی بن جانے کے بعد جب مکہ میں مسلمان ہوئے تو 12-13 سال آپ کے ساتھ مل کر آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے، تکلیفوں کا سامنا کرتے رہے، صعوبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ کون سی وہ تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں جن کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والی ایک خاتون صحابی کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی پریشان کیا گیا؟ جناب بلال کو مکہ میں گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ اسلام ترک کر دیں۔ کیا جناب ایوب علیہ السلام بیمار نہیں ہوئے؟ کیا جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں نہیں رہے؟ کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے حمل نہیں گرائے گئے؟ کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا آپ کے دانت زخمی نہیں کیے گئے؟ کیا آپ کے دانت نہیں گرائے گئے؟ کیا آپ کا چہرہ اللہ کی راہ میں زخمی نہیں ہوا؟ یہ سب کچھ ہوا، اور اللہ کے عظیم بندوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، اور یہ ٹوٹل 7 ہوئے، 7 میں سے 6 آپ کی زندگی میں باری باری فوت ہو چکے تھے۔ جب آپ فوت ہوئے تب آپ کی صرف ایک بیٹی زندہ تھی، اور وہ تھی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، تو آپ کے کسی امتی پہ آزمائشیں آئیں تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کی طرف دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک خودکشی کا تعلق ہے تو یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں اس کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کہ من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، جو خودکشی کرے گا تو جس چیز سے دنیا میں خودکشی کرے گا اسی چیز کے ساتھ اسے روز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں یوں آتی ہے کہ جو پہاڑ سے کود کر، پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، اور وہاں پہ اسے یہی سزا دی جائے گی کہ پہاڑ سے گرتا رہے، خودکشی کرتا رہے، دوبارہ پہاڑ پہ چڑھتا رہے، اور ایسا ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور جو زہر پی کر خودکشی کرے گا اسے یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا، اور اس زہر میں سے پیے گا، مرے گا، اور پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر خودکشی کرے گا، یہی اس کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ اور جو خودکشی کرے گا کسی لوہے کے ساتھ، کسی خنجر کے ساتھ، چھری کے ساتھ، تو یہ لوہا اسے دے دیا جائے گا، اور یہ لوہا وہ اپنے پیٹ میں مارے گا، جہنم کی آگ میں ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے خودکشی کی جائے گی اسی انداز سے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی، اور یہ سزا جاری و ساری رہے گی۔ ایک اور حدیث میں امام بخاری و امام مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جسے ایک زخم آیا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، چھری لی، اور چھری کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اب اس کا خون بہنے لگا حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالی نے کہا، بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے جلد بازی کی ہے تو میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، اور ایسے آدمی پہ جنت جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب جابر بن سمرہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، آپ نے اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا، اس کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ جو معاشرے کے اہم لوگ ہیں وہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر لوگ اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، دیگر لوگ ادا کریں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، کیونکہ بہرحال وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن ان احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خودکشی اس وجہ سے کرنا کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، یہ تب ٹھیک ہوگا جب آپ کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے گی، مرنے کے بعد مجھے راحت ملے گی، مجھے سکون ملے گا، اور پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب خودکشی کرنے والے کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ آگ کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے، اور آگے چل کر بھی اسے مسلسل خودکشی کرنا ہوگی، اور وہ سزا اپنے آپ کو بار بار دینا ہوگی جس کے ذریعے خودکشی کی ہے، تو پھر خودکشی کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے۔ اس کی بجائے آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ صبر کیا جائے، بار بار اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ وہ دعا کی جائے جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ دعا کی جائے جو نبی علیہ السلام نے کی اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ دعا کی جائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ نے بتایا ہے کہ یہ دعا پریشانی کے موقع پہ کرنی چاہیے، مصیبتوں کے آنے کے موقع پہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جو پریشانیاں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔